بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے فعل کی ایک خاص قسم مضاف کے بارے میں پڑھا۔ مضاف وہ ورب ہے جس میں دوسرا اور تیسرا حرف ایک جیسا ہو۔ اس کے ٹوٹل 99 افعال قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں اور ان کا استعمال 2013 بار ہوا ہے۔ آج کے سبق میں فعل مضاف سے متعلقہ ہی ایک انتہائی اہم اور دلچسپ چیز کو ہم سمجھیں گے کہ کون سے اعمال اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں، ان کو بھی جانیں گے چونکہ اس ورب اور فعل کا تعلق بھی فعل مضاف سے ہے، اور کون سے اعمال اللہ کے ہاں ناپسند ہیں ان کو بھی ہم جانیں گے۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ پسند کرنا یا محبت کرنا، اس کے لیے لفظ آتا ہے حب یحب۔ دیکھیں اس میں با ڈبل ہے، یہ اصل میں یحببو ہے، دوسرا اور تیسرا حرف وہ با ہے ایک ہی طرح کی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ جب دو حرف ایک طرح کے ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں تو اس کو ایک حرف بنا کے اس کے اوپر شد ڈال دی جاتی، جیسے دیکھیں آپ کے سامنے ہے یحب، اللہ پسند فرماتے۔ اس طرح کا لفظ قرآن پاک میں 18 بار آیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہا اور ڈبل با اس مادہ سے قرآن پاک میں الفاظ 100 کے لگ بھگ آئے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے یحب، یہ فعل مضاف ہے۔ پہلی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 195، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، پسند فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں، المحسنین، محسنوں سے، نیکی کرنے والوں سے۔ یہ محسن یہ احسان سے ہے، اس کا مادہ ہے ہا سین نون۔ احسان کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ یار تمہارا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے، لیکن یہاں احسان کا لفظ یہ نیکی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نیکی کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ہر ایک اللہ کی پسند کا ذریعہ ہے۔ دوسری آیت دیکھیں، فَإِنَّ اللَّهَ، فا کا معنی پس، ان بے شک اللہ یحب المتقین، پرہیزگاروں کو پسند کرتے ہیں، پرہیزگاروں سے محبت کرتے ہیں۔ متقین یہ تقوی سے ہے جس کا مادہ قاف، واو اور یا ہے، اور ایسا لفظ جس کے اندر دو کمزور حرف ہوں، جیسے اس میں دو کمزور حرف واو اور یا ہیں، اسے عربی میں لفیف کہتے ہیں۔ اگر وہ دو کمزور حرف ایک ساتھ ہوں تو اسے لفیف مقرون کہتے ہیں۔ متقین اسی سے ہے، باب افتعال سے اس میں فاعل۔ بالیقین اللہ تعالی متقین سے محبت کرتے ہیں۔ متقین کا معنی یعنی گناہوں سے بچنے والے، متقین کا معنی اللہ سے ڈرنے والے۔ جب ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو اللہ کی ہر نافرمانی والے کام سے وہ بچتے ہیں۔ تیسری اللہ کی پسندیدہ چیز، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب التوابین، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک ہے تائب، اس کا معنی ہے توبہ کرنے والا، ایک ہے تواب، یہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ توبہ کرنے والا، اسی سے یہ اسم فاعل جمع ہے۔ بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ توبہ کا اسلحہ اور ہتھیار ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہے۔ ہم اپنی جانوں پر گناہوں کے ذریعے جتنا مرضی ظلم اور زیادتی کر بیٹھیں، لیکن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہوں، بلکہ تھوڑی سی دل میں شرمندگی، آئندہ سے گناہ نہ کرنے کا عزم، اور زبان پر توبہ اور استغفار، یہ ایسا اللہ کے ہاں محبوب عمل ہے کہ اللہ اس عمل کے کرنے والے کو پسند بھی فرماتے ہیں، اس کے گناہوں کو صرف معاف نہیں فرماتے بلکہ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ چوتھی آیت، واللہ، اور اللہ، یحب الصابرین، پسند فرماتے ہیں صابرین، صبر کرنے والوں کو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 146۔ یہ صابرین اسم فاعل جمع ہے صابرن سے، اور یہ جمع واو کے ساتھ بھی آتی، یا کے ساتھ۔ صبر کا کیا معنی ہے؟ صبر اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، گناہ سے کنٹرول کرنا، یہ بھی صبر ہے کہ شریعت کے نافرمانی سے بچنا۔ نمبر 2، جو نیکی کر رہے ہیں نفس کو اس پر
کنٹرول کر کے جمانا، نیکی پر پابندی اختیار کرنا، استقامت کرنا، یہ بھی صبر ہے، اور مصیبت اور پریشانی میں شکوے شکایات اور جزا فضا سے اپنے آپ کو بچانا، ان کام کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ نمبر 5، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ خوب صفائی ستھرائی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ مطہرین، مطہرین یہ بھی باب تفعیل سے اس میں فاعل ہے، ایک ہے طہارہ، اس کا معنی بھی پاک ہونا، ایک ہے طہارہ، اس کا معنی خوب پاک صاف ہونا۔ اب صفائی پسند جتنے لوگ ہیں، دیکھیں شریعت نے ہمیں وضو کا حکم دیا، یہ بھی صفائی ہے، غسل یہ بھی صفائی ہے، کپڑوں کی صفائی ستھرائی، تو خوب پاک صاف رہنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ نمبر 6، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المتوکلین، متوکلن یہ باب تفاعل ہے، اس کا روٹ اور مادہ ہے واو کاف لام۔ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ توکل یعنی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہم دنیا کے اسباب کو چھوڑ دیں، اسباب اختیار کر کے بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہو، اسے کہتے ہیں توکل۔ نمبر 7، ان کنتم، ان کا معنی اگر، کنتم تم ہو، تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے، اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہاں دیکھیں یحبب، دو با یہ یہاں واضح اور ظاہر ہو گئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، پیارے نبی کی اتباع کرو، اس کی برکت سے اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو نبی کی اتباع یہ بھی اللہ کی محبت کا سبب ہے۔ نمبر 8، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب الذین، محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، الذین، ان لوگوں کو، یقاتلون، جو قتال کرتے ہیں، فی سبیلہ، اس کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں، صفاً، صف باندھ کر، کأنہم، گویا کہ وہ بنیان مرصوص، سیسا پلائی دیوار ہے، بنیان دیوار، مرصوص سیسا پلائی، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، مضبوط صف بندی کے ساتھ کہ دشمن کے سامنے پیٹھ نہ دکھانا، ایسے لوگوں کو بھی اللہ پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ 8 چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ان 8 چیزوں کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اب کچھ چیزیں وہ ذکر کرتا ہوں کہ جن کو اللہ ناپسند فرماتے ہیں، ان ایسے لوگوں کو سے اللہ محبت نہیں کرتے۔ نمبر 1، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب الخائنین، یہ لا یحب کا جو ورڈ ہے اللہ کی ناپسندیدگی والے اعمال 55 بار قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ امانت دار آدمی کو، جو آدمی اپنے کردار کا پختہ ہو، ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور جس کے کردار میں میل کچیل ہو، ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ نمبر 2، واللہ، اور اللہ، لا یحب المفسدین، فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اب جو معاشرے میں فساد برپا کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں۔ نمبر 3، واللہ، اور اللہ، لا یحب الظالمین، ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ ظلم یہ اللہ کی بارگاہ میں انتہائی برا عمل ہے، اور ظالم یہ اللہ کی محبت سے گر جاتا ہے۔ نمبر 4، انہ، بے شک وہ، یعنی کون؟ اللہ، لا یحب المستکبرین، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر یہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی چادر ہے، جو آدمی اس کو ہاتھ ڈالتا ہے اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دیتے، اور تواضع اور عاجزی یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ تکبر ہے کیا؟ تکبر یہ ہے انسان اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھے، دوسروں کو گھٹیا سمجھے، اور دوسرے کی بات حق ہونے کے باوجود قبول کرنے سے انکار کر دے، ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ نمبر 5، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، لا یحب الکافرین، کافروں کو پسند نہیں فرماتے۔ کافر جتنا بھی رفاع عامہ کا کام کر لے، اپنے کفر کی وجہ سے وہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ نمبر 6، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب المعتدین،
حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ ہماری شریعت اعتدال کا درس دیتی، میانہ روی کا۔ کسی بھی کام میں حد سے آگے بڑھنا، جیسے لوگ ولیمہ کرتے ہیں اتنے حد سے آگے بڑھتے ہیں کہ قرضہ سر چڑھا لیتے ہیں، جیسے جہاں خرچ نہیں کرنا وہاں اتنا خرچ کر دیتے ہیں، حد سے تجاوز ہے، جہاں کرنا وہاں بالکل نہیں کرتے۔ کسی بھی کام میں حد سے تجاوز کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ نمبر 7، انہو بے شک وہ یعنی اللہ، لا یحب المسرفین فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو فضول خرچ بھی شیطان کا بھائی ہے، اللہ کی پسند اور محبوبیت سے گر جاتا ہے۔ نمبر 8، ان اللہ بے شک اللہ، لا یحب الفریحین اترانے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو، شیخی مارنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ نمبر 9، واللہ اور اللہ، لا یحب نہیں پسند کرتے، کل کفار ہر ناشکرے کو، اثیم گنہگار کو۔ جو بندہ ناشکرا ہوتا ہے وہ اللہ کی محبت کے لیول سے گر جاتا ہے، اور جو گناہوں کی دلدل میں آگے بڑھتا رہتا ہے وہ بھی اللہ کی محبت سے گر جاتا ہے۔ نمبر 10، ان اللہ بے شک اللہ، لا یحب نہیں پسند کرتے، من کان مختالا جو آدمی تکبر کرنے والا ہے، فخورا اپنے آپ پہ فخر کرنے والا ہے۔ ان اللہ لا یحب کل مختار فخور، یہ بھی اسی طرح ان اللہ، یہ 12ویں آیت، بے شک اللہ، لا یحب نہیں پسند کرتے، من کان خوانا، ایک ہے خائن خیانت کرنے والا، ایک ہے خوان بہت زیادہ خیانت کرنے والا، اثیما اور گناہگار۔ اللہ خیانت کرنے والے گناہگار کو بھی پسند نہیں فرماتے۔ آگے خوان بھی وہی کفور کا معنی ناشکرا۔ آخری، لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ برائی کا اعلان پسند نہیں کرتے قول کی، یعنی اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی خامی ہے تو اسے اس کے راز کو افشا کرنا، اس کے عیب کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا، جسے ہم غیبت کہتے ہیں یا چغل خوری کہتے ہیں، اس کو اللہ جل شانہ پسند نہیں فرماتے۔ اب یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے، اللہ کے پسندیدگی والے اعمال کو اپنائیں اور ناپسندیدگی والے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں۔